بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ واقعہ سننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کے واقعات آپ کو آئندہ بھی بر وقت ملتے رہیں۔ خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں ایک سیاح بغداد میں آیا۔ اس سیاح نے ملکوں کا سفر کیا تھا اور گاٹ کا پانی پی رکھا تھا۔ جب وہ سیاح ہارون الرشید کے دربار میں حاضر ہوا تو اس نے خلیفہ کے وزیروں اور دانشور لوگوں سے کچھ سوالات کیے، لیکن کوئی بھی ان سوالات کے جواب نہ دے سکا۔ بادشاہ ہارون اپنے مقربین کی کم عقلی پر بہت شرمندہ ہوئے۔ سیاح کو رخصت کیا تو اپنے مشیروں اور وزیروں پر غصہ ہوتے ہوئے کہا کہ تم سب میرے لیے باعث شرمندگی ہو۔ آج تم سب ایک سیاح کے آگے عاجز ہو گئے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ تم اس سیاح کے آگے سکول کے چھوٹے بچے ہو۔ تمام درباریوں کے سر شرم سے جھک گئے، کسی کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ اسی دوران بادشاہ کا غصہ اور بڑھ گیا اور اس نے کہا کل اس سیاح کو دوبارہ طلب کیا جائے، اور اگر کل تم سب لوگوں نے اس کے سوالوں کے جواب نہیں دیے تو میں تم سب لوگوں کی دولت اس سیاح کو دے دوں گا۔ خلیفہ نے دربار کو برخاست کیا۔ درباریوں میں تو کھلبلی ہی مچ گئی، ان کی پریشانی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ سب اکٹھے ہو کر سوچنے لگے کہ بادشاہ کے غصے سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ پھر ایک شخص کو یاد آیا اور وہ خوشی سے بولا، دوستو، اس مشکل کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس بہلول جو موجود ہے، مجھے یقین ہے وہ سیاح کو لاجواب ضرور کر دے گا اور اس کے سارے سوالات کے جواب ضرور دے گا۔ باقی سب لوگوں کی بھی جان میں جان آئی۔ وہ سب مل کر بہلول رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچے اور انہیں سارا ماجرا کہہ سنایا۔ بہلول رحمت اللہ علیہ نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ میں کل دربار میں ضرور آؤں گا۔ اگلے روز جب دربار منعقد ہوا، وزیر، امیر، مشیر سب اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ ہارون الرشید بھی اپنے تخت پر بیٹھ چکا تھا۔ سیاح کو بھی ایک کرسی پیش کر دی گئی۔ ہارون نے اہل دربار پر نظر ڈالی اور پوچھا، کون ہے جو اس کے سوالوں کے جواب دے گا؟ اہل دربار نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے سوال کیا کہ بہلول کا نام آخر کس طرح لے، کہیں اس کا نام خلیفہ کو مزید غصہ نہ دلا دے۔ اسی وقت بہلول رحمت اللہ علیہ کی آواز گونجی اور کہا کہ یہ دیوانہ حاضر ہے۔ اہل دربار کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہی اس سیاح کے جواب دوں گا۔ خلیفہ ہارون الرشید تھوڑے سے ہچکچائے، لیکن پہلو میں بیٹھے ہوئے وزیر نے ان کے کان میں کچھ کہہ دیا جس سے بادشاہ کے چہرے پر اطمینان کی کچھ جھلک آئی۔ سیاح نے بہلول کی طرف قدرے حیرت سے دیکھا اور پھر بولا، کیا میں آپ سے سوال کروں؟ جی ہاں، کیوں نہیں؟ بہلول نے جواب دیا۔ سیاح اٹھا اور اپنی چھڑی سے زمین پر ایک دائرہ کھینچ دیا۔ بہلول نے فوراً ہی اٹھ کر اپنے عصا سے دائرے کے درمیان ایک لکیر کھینچ کر اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ سیاح کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور اس نے ایک اور دائرہ کھینچ دیا۔ بہلول رحمت اللہ علیہ نے اس بار دائرے کو 4 حصوں میں بانٹ دیا اور ایک حصے پر اپنی چھڑی رکھ کر کھٹکھٹائی۔ سیاح نے بہت حیرت سے ان کی جانب دیکھا اور زمین پر اپنا ہاتھ الٹی طرف رکھ کر اور انگلیاں آسمان کی طرف اٹھا دی۔ بہلول نے اٹھ کر اپنا ہاتھ زمین پر کچھ اس طرح رکھا کہ اس کے ہاتھ کی پشت اوپر یعنی آسمان کی جانب تھی۔ سیاح اپنی نشست پر جا بیٹھا اور توصیفی لہجے میں بولا، مرحبا مرحبا، آفرین عالی جاں، آپ کو بہت مبارک ہو۔ آپ کے یہاں ایک ایسا دانشور اور عالم موجود ہے جس پر فخر کیا جا سکتا ہے۔ ایسے شخص کی قدر کرنی چاہیے۔ کیا بہلول نے تمہارے سارے سوالوں کے جوابات ٹھیک دے دیے؟
خلیفہ ہارون نے پوچھا، یقیناً یقیناً اس نے کسی بہت عظیم درسگاہ سے تعلیم حاصل کی ہے، جو اس کے پاس اتنا علم ہے کہ میرے اشاروں کو فوراً سمجھ کر ان کا ٹھیک جواب دیا۔ وہ سیاہ رخصت چاہتا تھا کہ بادشاہ ہارون نے اس سے کہا کہ اگر تم ان اشاروں کو ذرا کھول کر بیان کر دو تو اہل دربار بھی محظوظ ہو سکیں گے اور ان کے علم میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ سیاہ نے کہا، کیوں نہیں؟ اس کے بعد وہ سیاہ بولا کہ آپ نے دیکھا میں نے زمین پر ایک دائرہ کھینچا، اس دائرے سے میرا مقصد زمین کا کرہ دکھانا تھا۔ آپ کے عالم فوراً سمجھ گئے اور اس نے دائرے کے 2 برابر حصے کر کے مجھے ظاہر کر دیا کہ زمین گول ہونے پر یقین رکھتا ہوں اور اس کے اسرار و رموز سے بھی واقف ہوں۔ پھر اس نے ایک سیدھی لکیر کھینچی جس سے زمین کو شمالی اور جنوبی کرے میں بانٹ دیا۔ پھر آپ نے دیکھا اس نے ایک اور دائرہ کھینچا۔ آپ کے عالم نے اس کے 4 حصے کر کے مجھے بتا دیا کہ زمین میں 3 حصے پانی اور 1 حصہ خشکی ہے، اور جب میں نے اپنی ہاتھ کی انگلیوں سے زمین سے اگنے والے نباتات کی طرف اشارہ کیا، یعنی جب اس نے اپنے ہاتھ کو نیچے رکھا اور انگلیاں اوپر کی، اس سے مقصد تھا کہ نباتات اور پودوں کا اشارہ کرنا۔ تو اس کے بعد بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ کو نیچے رکھا اور پشت آسمان کی جانب کی، تو اس کا مطلب تھا بارش اور سورج کی نشاندہی کی جا رہی ہے، جو نباتات اور پودوں کے بڑھنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ میں ایک بار پھر کہتا ہوں، آپ کو ایسے دانشور پر فخر کرنا چاہیے۔ اور یہ کہتے ہوئے وہ سیاہ ہارون کے دربار سے رخصت ہو گیا۔